ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. اور آج بھی جو صاحب بصیرت ہیں وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھ رہے ہیں، اور جو آنکھوں کے اندھے ہیں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، وہ آج بھی بشر کی رٹ لگا رہے ہیں. انہیں وہی محمد بن عبداللہ ہی نظر آ رہے ہیں، انہیں محمد الرسول اللہ حبیب کبریا نظر ہی نہیں آیا. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ اپنا محبوب عطا فرمایا، اور اس لیے بھی احسان جتایا کہ باقی جتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی وہ ساری کی ساری فانی اور عارضی ہیں. جب تک زندگی ہے تو یہ نعمتیں ہمارے لیے نعمتیں ہیں، اور جب زندگی کا تار ٹوٹا، جو ہی آنکھیں بند ہوئیں، تو حضرات گرامی یہ جتنا ہمارا بینک بیلنس ہے، جتنی ہماری دکانیں ہیں، جتنے ہمارے پلازے ہیں، جتنے ہمارے مکانات اور کوٹھیاں ہیں، وہ سارے کے سارے دوسروں میں تقسیم ہو جائیں گے. دولت ہماری ساتھ چھوڑ دے گی. یہ ہمارے خوبصورت ہاتھ پیر جو ہمارے لیے بڑے مفید ہیں، جو ہی آنکھ بند ہوئی تو ہاتھ بھی بے جان ہو گئے، ٹانگیں بھی بے جان ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی، قانون نے سننا چھوڑ دیا. یہ ساری نعمتیں ساتھ چھوڑ دیں گی. اولاد ہماری پیاری اولاد، عزیز اور اقارب اور دوست، زیادہ سے زیادہ ہمت کرے گا کوئی تو قبر تک ساتھ چلا جائے گا. جب جنازہ جائے گا تو بڑی ہمت کرے گا کوئی. آج کل اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ جنازے کے ساتھ جانے کی بھی فرصت نہیں ہے کسی کو. لیکن اگر کوئی بڑا پیار کرے گا، بڑی محبت کرے گا، تو جنازے کے لیے کے ساتھ قبر تک چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر واپس آ جائے گا. تمام نعمتیں عارضی اور فانی. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو، ہم نے ایسی نعمت تمہیں عطا کی ہے کہ جو زندگی میں تمہارے ساتھ ساتھ، جب تک زندہ ہو تمہارے ساتھ ساتھ، نزا کے عالم میں تمہارے ساتھ، قبر میں تمہارے ساتھ، حشر میں تمہارے ساتھ، پل صراط پہ تمہارے ساتھ، میزان پر تمہارے ساتھ، اور جنت میں بھی ایمان والے ساتھ ہی ہوں گے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ ہمارے پیارے حبیب، یہ پیارے نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب ہیں. تو ایمان والے خالی صحابہ کرام کے دور میں تو نہیں تھے، اس وقت بھی ایمان والے ہیں، قیامت تک ایمان والے آئیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایمان والے کی جان سے زیادہ قریب ہیں. تو ساتھ ہیں یا نہیں؟ اللہ پاک خود اعلان فرما رہا ہے تمہارے ساتھ ہیں. لیکن پھر وہی بات کوئی کہہ دے گا جی ساتھ ہیں تو بتائیں کہاں ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اعتراض سوال یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر ہیں ساتھ تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو ایک ہی اصول آپ کو بتاتا ہوں، جو چیز بہت زیادہ قریب ہو وہ نظر نہیں آتی. جو بہت زیادہ قریب ہو وہ نظر نہیں آتی. آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، آپ کو اپنی آنکھ کی پتلی نظر آتی ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آنکھ کی پتلی کسی کو نظر آتی ہے، وہ آنکھ کے نظر کے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ کسی کو نہیں نظر آ رہی. اللہ پاک فرماتا ہے تمہاری جان سے بھی زیادہ نبی تمہارے قریب ہیں، لیکن چونکہ اتنے قریب ہیں کہ تمہاری آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی. تو زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ، نزع کے عالم میں نبی پاک ہمارے ساتھ. اسی لیے تو ایمان والوں پر نزع کی تلخی اور سختی آسان ہو جاتی ہے کہ دیدار مصطفیٰ میں محو ہوتے ہیں. اور قبر کی تو بات ہی اور ہے نا. ہمارے میرے اور آپ کے، ہم سب کے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، اپنے آخری وقت جو وصیت فرماتے ہیں وہ وصیت کیا ہے؟ ہم تو وصیتیں اپنی جائیدادوں کی، بیٹے بیٹیوں وغیرہ کی کرتے ہیں. امام اہل سنت وصیت فرماتے ہیں، دیکھو میری قبر
کافی گہری رکھنا، میری قبر کافی گہری کھودنا. یہ جو عام معمول کی قبریں جتنی ڈونگی گہری کھودتے ہو اتنی نہیں، بلکہ گہری قبر کھودنا. پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت اتنی گہری کس لیے؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں، لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم احمد رضا کی قبر میں تشریف لائیں تو احمد رضا بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرے اور اپنے کھڑے ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو قبر میں بھی سرکار تشریف لاتے ہیں. اور کیا خوب کہا کسی عاشق نے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں اور فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نعمت ایمان والو تمہیں عطا کی ہے جو ساری زندگی تمہارے ساتھ، قبر میں بھی تمہارے ساتھ، اور جب حشر کے میدان میں اٹھو گے تو حشر کے میدان میں بھی وہ یہی پکار رہے ہوں گے انا لہا. جب سارے کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے طرف جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. تمام انبیاء بھی جب سب لوگ ان کے پاس باری باری جائیں گے وہ یہی جواب دیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. اور ہمارے یہ جو پیارے بیٹے بیٹیاں وغیرہ ہیں، ماں باپ، ان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ تو قرآن پاک میں آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ اس دن ماں بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں اس کے گناہ میں میں نہ پکڑا جاؤں. سب بھاگیں گے لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، اور رحمت کیا عظیم چیز ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور رحمت کہتے ہی اسے ہیں جو ہر وقت ساتھ ہو. جو ساتھ نہ رہے وہ رحمت ہی کیا ہوگی، جو ساتھ چھوڑ دے وہ رحمت ہی کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں بھی فرما رہے ہوں گے میں انا لہا، میرے ساتھ آؤ. حشر میں بلکہ وہ دن قیامت کا دن تو ہوگا ہی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کے اظہار کا دن، شان و شوکت کے اظہار کا دن ہوگا. حشر میں شان بخشش دکھائی جائے گی، ان کے صدقے میں رحمت لوٹائی جائے گی. اور جس کی لبوں پہ محمد کا نام آئے گا، پیاس کوثر سے اس کی بجھائی جائے گی، پیاس کوثر سے اس کی بجھائی جائے گی. لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا ایمان والو ساری نعمتیں باقی جتنی بھی ہیں وہ فانی اور عارضی ہیں، لیکن احسان اس لیے جتایا جا رہا ہے کہ یہ محبوب جو تمہیں دیا ہے یہ ہر دنیا میں آخرت میں ہر موڑ ہر مقام پر تمہارے ساتھ ساتھ ہوگا. اور تمہارے جب ساری نعمتیں کام چھوڑ دیں گی، بے فائدہ ہو جائیں گی، یہ نعمت تمہارے کام آئے گی. ہر مشکل میں، ہر غم میں، ہر مصیبت میں جو نعمت اگر ساتھ رہے گی تو وہ میرے محبوب کی ذات ہے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، تم پہ احسان فرمایا. حضرات گرامی فرمایا ہم نے تم پر احسان فرمایا اس لیے بھی کہ باقی جتنی نعمتیں ہیں ان میں زحمت کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے.
جتنی نعمتیں ہیں ان کے ساتھ زحمت اور پریشانی کا پہلو. سورج نعمت ہے، لیکن اگر خوب گرم ہو جائے، اس کی شعاعیں کرنیں تیز ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے نا سن سٹروک بھی ہو جاتا ہے اور جس سے آدمی مر بھی سکتا ہے. وہی سورج جو سارے جہان کے لیے نعمت ہے، وہ اگر زیادہ روشنی تیز کر دے، اپنا نور تیز کر دے تو زحمت بن جاتا ہے. آگ نعمت ہے، لیکن اگر چولہے پر ہمارا کھانا پکاتی رہے تو نعمت ہے، اور اگر اوپر اٹھ کر چھت تک پہنچ جائے تو پھر سارے مکان کو راکھ بنا کر رکھ دیتی ہے، مکان کو جلا دیتی ہے. پانی نعمت ہے، ہماری پیاس کو جاتا ہے، ہزاروں کام کرتا ہے، لیکن اگر دریا کے اندر رہے پھر تو نعمت ہے. اگر دریا سے سیلاب کی صورت میں باہر آ جائے تو شہروں کو، بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے. حضرات گرامی، دولت نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بڑی مشکلیں حل کرتی ہے، لیکن یہی دولت کسی وقت جان کے لیے خطرہ بھی بن جاتی ہے. اور کتنے دولت مند ہیں کہ دولت کی وجہ سے جن کی جانیں ہوئی اور وہ قتل ہوئے. بیٹا اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے، جن کے نہیں بیٹے وہ بڑی دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں، لیکن اگر بیٹا نافرمان ہو جائے، بد کردار ہو جائے تو والدین کے لیے زحمت بن جاتا ہے. تو ہر نعمت کے ساتھ رحمت کا پہلو بھی موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا اگر رحمت ہی رحمت ہے تو وہ وہی ذات ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور وہ رحمت للعالمین ہم نے تمہیں عطا فرمائے ہیں. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے، رحمت دو جہاں صرف آپ کی ذات ہے. رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. آخر میں ایک اور بات عرض کر دوں، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والو اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا کہ ایسی نعمت عطا فرمائی، جس نے ایسی تعلیم ہمیں عطا فرمائی کہ ہر نعمت کو ہمارے لیے نعمت بنا دیا. ہر نعمت کو ہمارے لیے نعمت بنا دیا، اس لیے کہ اللہ پاک کی جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اگر ان نعمتوں کا ہم استعمال صحیح اور درست کریں گے، نعمتیں عطا کرنے والے کی منشا اور مرضی اور حکم کے مطابق استعمال کریں گے، تب وہ نعمت ہمارے لیے نعمت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی ہر نعمت کا صحیح استعمال ہمیں بتا دیا کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے نعمت ہے، اگر اس کے برعکس استعمال کرو گے تو یہی نعمت تمہارے لیے زحمت بن جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ جانتے ہیں عرب کی کتنی بری عادت تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم عطا فرمائی، اور پھر کیسی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی کہ تعلیم کے لیے ہمارے یونیورسٹیوں کالجوں میں ہر مضمون پڑھانے والا الگ الگ استاد ہوتا ہے. تاریخ پڑھانے والا اور پروفیسر، اردو پڑھانے والا اور انگلش پڑھانے والا اور فزکس، کیمسٹری، بایولوجی وغیرہ، ہر مضمون کا الگ الگ استاد، ہر الگ الگ پروفیسر. لیکن مدینہ پاک میں اللہ پاک نے اپنی اس نعمت کو بھیج کر ایسی یونیورسٹی قائم فرمائی کہ ایک ہی فرد نے ساری کائنات کی کایا پلٹ کر رکھ دی. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دنیا عقبہ دونوں جہان بہتر فرمائے، دونوں جہان کی خوشیاں، دونوں جہان کی کامیابیاں اور سرفرازیاں. اور اللہ پاک وہ تمام حضرات جنہوں نے آج کے اس جشن عید میلاد النبی میں بڑھ چڑھ کر تام در میں قدم سخن حصہ لیا ہے، اللہ پاک ان پہ اپنی بے بہا رحمتیں کرے اور اپنا فضل خاص انہیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.